اور سادات سے اتنی محبت، سادات سے اتنا پیار کہ اگر کوئی آ کر کے کہہ دیتا کہ میں سید زادہ ہوں تو آپ اس کے قدموں میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ کہیں جا رہے تھے خطاب کرنے کے لیے، تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے اوقات میں بالکی ہوتی تھی، کندھوں پہ اٹھا کر کے مزدور جو ہے وہ کندھوں پہ اٹھا کر کے مہمان کو، وہ بالکی کہہ لیں یا ڈولی ٹائپ بنا ہوتا تھا وہ لکڑی کا، تو وہ اندر اس کو مہمان کو بٹھا کر کے تو لے جایا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اللہ تعالی جب گئے اور انہوں نے آپ کو مہمان کی حیثیت سے اس بالکی میں بٹھایا، تو مزدوروں نے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، آپ جا رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا جیسے آپ نے سفر کیا تو فرمایا اس کو نیچے رکھو، اس کو نیچے رکھ دو۔ نیچے رکھا گیا۔ کیا حضرت کیا ہوا؟ کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی ہم سے غلطی ہو گئی؟ کہا غلطی نہیں ہوئی، مجھے لگ رہا ہے کہ اس بالکی کو اٹھانے والوں میں کوئی سید زادہ بھی ہے، کوئی سید زادہ ہے جس نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ کوئی نہ بولا۔ آپ نے فرمایا نہیں، بتاؤ کون آپ میں سید زادہ ہے؟ کوئی نہ بولا۔ آپ بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے پتہ چلے گا کون سید زادہ ہے، پھر ہی آگے چلوں گا۔ ایک نوجوان بولا، کہنے لگا حضرت مزدور بندہ ہوں، مزدوری کرتا ہوں اور مزدوری کر کے پیٹ پالتا ہوں، میں نے کسی کو بتایا نہیں ہوا تھا میں سید زادہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، آپ اس کے قدموں میں بیٹھ گئے، پاؤں پکڑ لیے، کہا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی گستاخی ہو گئی، میں سید زادے کے کندھے پہ چڑھ گیا۔ کل قیامت کا روز اگر حضور نے پوچھ لیا احمد رضا تم میرے بیٹے کے کندھے پہ بیٹھا ہوا تھا، تو کل حضور کو جواب کیا دوں گا؟ حضور کو جواب دینے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہوں گے۔ آپ قدموں میں بیٹھ گئے، کہا مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے انجانے میں غلطی ہوئی کہ میں آپ کے کندھے پہ سوار ہوا۔ کہا میں نے معاف کیا۔ کہا نہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ آنکھوں سے چم چم آنسو برسنے لگے، آنکھیں نم ہیں۔ کہا میں سید زادے کے کندھے پہ بیٹھ گیا، مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ کہنے لگا حضرت میں نے آپ کو معاف کر دیا، میرے دل میں کوئی ملال نہیں ہے۔ کہا نہیں، ایسے احمد رضا کا دل راضی نہیں ہوگا، اب تو بالکی میں بیٹھ اور جیسے تیرے کندھوں پہ میں سوار ہوا تھا تجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے میں لے کر کے جاؤں گا۔ اگر محبت اور عشق دیکھنا ہے تو آپ یہ حالت دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھو نا، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر اس وقت کسی کا ایمان چیک کرنا ہو نا، ایمان چیک کرنے کا تھرمامیٹر یہ ہے کہ اس کے سامنے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر دو۔ اگر تو چہرہ باغ باغ ہو جائے اور چہرے پہ خوشیاں آ جائیں تو سمجھ لو ایمان والا ہے، اور اگر منہ پہ 12 بجے سمجھو بے ایمان ہے۔ ہاں، ایمان کا چیک کرنے کا تھرمامیٹر یہ ہے کہ مولا علی کا نام لے لو۔ فرمایا میرے علی، جو تجھے دیکھ کر کے تیری بات سن کر کے خوش ہوتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ اور اگر دنیا میں شیطان دیکھنا ہو، شیطان چیک کرنا ہو، ہوتے ہیں نا کہ بعض انسان بھی شیطان ہوتے ہیں، ہم نے صرف شیطان جن کو سمجھ لیا کہ ابلیس بس شیطان ہے، حالانکہ انسان بھی شیطان ہوتے ہیں۔ سورہ ناس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من الجنتی والناس، وہ جو شر ہے وہ جنوں کا بھی ہو سکتا ہے، انسانوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو شیطان اگر جن ہے تو شیطان انسان بھی ہے۔ اور اگر چیک کرنا ہو کہ کون انسان ہے کون شیطان ہے تو اس کے سامنے عمر بن خطاب کا نام لے لیا کرو۔ عمر بن خطاب کا نام لے لو یا عمر بن عبدالعزیز کا نام لے لو۔